بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہے، اس میں کوئی سرپرائز کیا چھپا ہوا ہے؟ اس میں کوئی خاص بات ہے اور اس کی کیا وجہ ہے، وہ میں آپ سے ابھی ڈسکس کرتا ہوں، جو میری کم از کم مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں ایک ایسی چیز ہے جو کہ جس میں بھی عمران خان صاحب جیسے وہ کہہ بھی رہے تھے کہ میں کچھ ایسا کروں گا کہ یہ سب حیران رہ جائیں گے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں، پریشان ہو جائیں گے۔ تو وہ ان کی وہ کیا بات ہے، اس کے اوپر میں پرائمریلی بات کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے سلسلے میں، آلدو مئی 25 کا جو لانگ مارچ تھا اس کے سلسلے میں جو کنٹمپٹ کا ایک اپلیکیشن تھی حکومت کی، تو اس کے اوپر مطلب ہے کہ وہاں پہ آج ہیئرنگ ہوئی، اس میں کچھ امپورٹنٹ باتیں ہوئی ہیں، وہ میں بعد میں بات کروں گا، لیکن پہلے وہ سرپرائز والی بات کر لیتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آپ کو پتہ ہے کہ جمعے والے دن کا کہہ دیا، اناؤنس کر دیا کہ جی لانگ مارچ جو ہے وہ لاہور سے سٹارٹ ہوگا، اور جمعے کا مطلب یہ ہے کہ آج 26 اکتوبر ہے، تو 28 اکتوبر کو مطلب ہے کہ لانگ مارچ سٹارٹ ہوگا۔ اور اب سرپرائز کی کیا بات ہے، اور جو بات جو کویشچنز ریز جو ذہن میں کرتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ جو اپلیکیشن ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے سامنے پی ٹی آئی کی طرف سے پیش کی گئی کہ جی ہمیں جلسے کے لیے اور سٹ ان کے لیے، دھرنے کے لیے اور جلسے کے لیے جگہ دی جائے، H9 اور جو G9 اور H9 کے درمیان جو جگہ اسلام آباد میں وہاں پہ جگہ دی جائے، تو اس کے وہ ڈیٹ کون سی انہوں نے لیا مانگی ہے، وہ ہے 4 نومبر، کہ جی ہمیں 4 نومبر کے لیے اس H9 اور G9 کے درمیان جو گراؤنڈ ہے وہ جگہ فراہم کی جائے، اور وہاں پہ ہم نے جلسہ اور سٹ ان کرنا ہے۔ تو اب عجیب بات یہ ہے کہ لانگ مارچ سٹارٹ ہوگا 28 اکتوبر کو، اور یہاں پہ جو انہوں نے جگہ مانگی ہے وہ انہوں نے مانگی ہے 4 نومبر کو۔ تو یہ جو 7 دن کا وقفہ ہے، یہ 7 دن کیا ہوگا؟ کیا 7 دن عمران خان صاحب مطلب ہے کہ ایک دن لاہور میں گزاریں گے، پھر ایک دن گجرانوالہ میں گزاریں گے، اور اس طرح ایک گجرات، اور اس طرح مختلف ایک جگہ رکتے آئیں گے؟ یا ان کا کوئی اس قسم کا بھی پروگرام ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جی اسلام آباد میں داخل ہوئے بغیر اسلام آباد کے جو ایڈجوائننگ یا آؤٹسکرٹس ہیں، جو پنجاب اور کے پی کے اور سے ملتے ہیں، تو وہاں سے اسلام آباد کو بالکل وہ بند کر دیں، مطلب ہے کہ وہاں پہ اپنے جو ظاہر ہے وہ چونکہ جلوس جلسے جو بھی وہ چاہتے ہیں، ان کے جلوس جو ہے ریلیز ہیں، وہ کے پی کے سے بھی آئیں گی، وہ مری وغیرہ سے بھی اور کشمیر سے بھی آئیں گی، وہ یہ پورے پاکستان سے بلا رہے ہیں، اور لاہور سے تو وہ خود لیڈ کر کے آ رہے ہیں۔ تو یہ جو 7 دن کیا مسئلہ ہے، اور 7 دن وہ کہاں پہ رہیں گے، یہ بالکل میری سمجھ میں آنے والی بات نہیں، بیکاز یہ جو درخواست جیسے میں نے آپ کو بتا دی، اس کی کاپی میرے پاس موجود ہے جو ڈپٹی کمشنر کو انہوں نے دی، اس میں تو 4 نومبر کو انہوں نے مانگا ہے کہ 4 نومبر کو ہمیں یہ جگہ چاہیے H9 اور G9 کے درمیان۔ تو یہ ایک بڑی ہی عجیب سی ایک بات ہے، اور ہو سکتا ہے اس میں پتہ نہیں کیا سرپرائز ہے عمران خان صاحب کا، وہ کیوں ایسا تو نہیں کہیں کہ وہ وہاں پہ آ کے رک کے، یا روات میں آ کے رک جائیں گے، یا فیض آباد میں آ کے رک جائیں گے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ میں جو آج ہیئرنگ ہوئی، اس میں آلدو گورنمنٹ کے جو وکیل تھے ان کی طرف سے ایک درخواست کی گئی کہ جی یہ جو ہے لانگ مارچ چونکہ اناؤنس ہو گیا تو اس کو فوری روکا جائے، تو جس کے اوپر وہ یہ درخواست انہوں نے مسترد کر دی سپریم کورٹ پاکستان نے۔ لیکن سپریم کورٹ نے یہ بات کہی کہ جی قانون کے تحت اور آئین کے تحت آپ پروٹیسٹ آپ کا رائٹ ہے، اور لیکن یہ ہے کہ انہوں نے پھر رائٹس کی بھی بات کی کہ جی آپ دوسروں کے رائٹس جو ہیں اس کو مطلب ہے کہ ان کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے، اور اس کے لحاظ سے ظاہر ہے ان کا اپنا پہلے کا فیصلہ ہے۔ اور اسی لحاظ سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو 25 مئی کا جو سارا ہوا تھا، اور اس کے اوپر اسی سے ریلیٹڈ آج ہیئرنگ تھی، تو اس میں ایک مطلب ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس وقت ہوا، اور اس وقت جب کنٹمپٹ کی اپلیکیشن لے کے یہ گئے، فیڈرل گورنمنٹ گئی تھی، تو اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے رپورٹس مانگی تھیں، ISI سے بھی مانگی تھی، انہوں نے IB سے بھی رپورٹ مانگی تھی،
پولیس ڈپارٹمنٹ سے بھی رپورٹس مانگی تھیں، تو وہ رپورٹس انہوں نے آج یہ فیصلہ انہوں نے کہا کہ ان رپورٹس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ عمران خان صاحب کو یہ بھیجیں، اور ان کے جو وکیل تھے بابر اعوان صاحب اور فیصل چودھری صاحب، ان کو بھی بھیجیں اور پھر ان سے جواب مانگیں ذرا ان رپورٹس کے متعلق، کیونکہ وہ رپورٹس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جج صاحبان یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر عمران خان صاحب کا جواب ہمیں لینا چاہیے، اور چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ ہم ابھی نوٹس اس لیے جاری نہیں کر رہے کہ وہ پھر اس طرح ہوگا کہ جیسے کنٹمپٹ پروسیڈنگز سٹارٹ ہو گئی ہیں، لیکن اسی بینچ کے جو ایک ممبر ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، انہوں نے چونکہ ان کا جو پہلے جو فیصلہ آیا تھا آپ کو پتا ہے کہ اس میں یحییٰ آفریدی صاحب کا یہ تھا کہ جی کنٹمپٹ پروسیڈنگ انیشیٹ کرنی چاہیے، تو انہوں نے اپنے اس فیصلے کی بنیاد کے اوپر نوٹس جاری کرنے کا آج حکم دے دیا کہ جی آپ عمران خان صاحب کو نوٹس جاری کر دیں۔ تو اس لحاظ سے اب یہ ہے کہ عمران خان صاحب ظاہر آئیں گے، سپریم کورٹ جیسے کہ لگ بھی رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جی وہ ویسے ہی روک دے گی عمران خان صاحب کو کہ جی آپ نہیں آ سکتے، آپ مارچ نہیں کر سکتے۔ وہی والی جو سپریم کورٹ کی پہلے مطلب کہ فیصلہ تھا، اور وہ جو ڈوز اینڈ ڈونٹس والی بات ہے کہ کہاں کہاں آپ نے اگر آنا ہے تو آپ نے سڑکوں کو بند نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کی زندگیوں لوگوں کی یہ تو آج بھی کہا گیا کہ جی نجی اور جو پبلک پراپرٹیز ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، پرامن چیز ہو، لوگوں کے رستے نہیں رکنے چاہیے، لوگوں کی لائف کو ہرٹ یا ان کو افیکٹ نہیں ہونا چاہیے، اور جو مختلف جگہیں جو 2-3 انہوں نے متعین کی تھی تو اس میں تو اسی کے لحاظ سے اب جو پی ٹی آئی نے H9 اور G9 کے درمیان جگہ مانگ لی، لیکن بات جو میں نے شروع میں کہی کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ یہ کیوں 7 دن کے وقفے کے بعد کیوں مانگی؟ یہ تو ابھی سٹارٹ ہو رہا ہے، لانگ مارچ تو 28 کو سٹارٹ ہو رہا ہے، تو یہ 7 دن کا کیا کھیل ہے؟ یہاں پہ کیا سرپرائز چھپا ہے عمران خان صاحب کا؟ یہ والی بات تو باقی ادروائز عمران خان صاحب نے آج بھی جو خطاب کیا تو اس میں انہوں نے وہی والی باتیں کی، جس طرح رجیم چینج اور اس طرح کی، اور ارشد شریف مرحوم کے بارے میں انہوں نے وہی حوالہ دیا کہ یہ تو اس کے وہاں بھی پیچھے نہیں، انہوں نے پیچھا ان کا کینیا میں بھی نہیں چھوڑا، جو بات وہ کہہ رہی ٹارگٹ کلنگ کی بات کر کے وہ انڈائریکٹلی اداروں کی طرف اشارہ کر کے جو کہتے ہیں تو اس طرف۔ اور پھر یہ ہے کہ میں آج ہی ایک پریس کانفرنس ہوئی، میں دیکھ رہا ہوں کہ جو دوسری جو اب جو رولنگ الائنس ہے جو PMLN، ان کی طرف سے بھی شاید اس طرح کی باتیں ابھی کوئی خاص کھل کے نہیں آئی، کچھ کر رہے ہیں لوگ، لیکن آج شرجیل میمن صاحب کا بھی پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے، سندھ کے منسٹر ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ ارشد شریف کو اپنے پولیٹیکل یعنی کہ پرپزز کے لیے استعمال کر رہے ہیں عمران خان صاحب اس کیس کو، اور یہ بات PMLN والے بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو لگتا ہے کہ اب یہ جو انفارچونیٹلی جو سانحہ ہے جو ارشد شریف کا، اس کے اوپر ظاہر ہے عمران خان صاحب بھی ایک اپنا بیانیہ بنا رہے ہیں، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ حکومت کی طرف سے بھی یہ بیانیہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب اس کو سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور یہی بات کل DGISPR نے بھی کوئی اسی قسم کی آپ کو پتہ ہے بات کی تھی، سیاست کی تو بات نہیں کی تھی کہ کون، کوئی اس قسم کی بات تھی کہ جی اسی قسم کی جی کہ کون اس کے متعلق مطلب ہے کہ کوئی مطلب اس کو استعمال کر رہا ہے، یا اس قسم کی بات انہوں نے بھی کوئی کل کی تھی، سیاست والی کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا تھا۔ اب جو عمران خان صاحب کے جو اپوننٹس ہیں، یہ بات ظاہر لگ رہی ہے ایک بات کہ عمران خان صاحب اس چیز کے اوپر اب زیادہ فوکس کر رہے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جو ان کا اپنا ان کی ریلی ہے جس کو وہ جہاد بولتے ہیں، تاکہ ان کے اس جہاد کو اس کیس سے بھی ذرا اس کو ایک بوسٹ ملے، اور جبکہ دوسری سائڈ جو ہے وہ یہی والی بات کر رہی ہے کہ آپ اس چیز کو آپ کو انکیش نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر مطلب ہے کہ یہ ایک انفارچونیٹلی یہ عجیب سی اس میں ایک اسپیکٹ آ گیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔